بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے چوتھا عمل سحری کھانا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک اہم کام جو ہر روزے کے آغاز میں کیا جاتا ہے وہ سحری کھانے کا عمل ہے۔ سحری کو اگرچہ محض ایک شکم پوری اور روزوں کے لیے تقویت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے عبادت ہونے کو نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی سنت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو پسند کیا کرتے تھے۔ مراسیل ابی داؤد 96۔ بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ سحری مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ مسند احمد 11086۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرماتے تھے۔ یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سحری صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ اس میں عبادت کا اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ سحری کے آداب۔ سحری کھانا مستحب ہے، اس کو بالکلیہ ترک کرنے سے بچنا چاہیے۔ کچھ کھانے پینے کو جی نہ چاہ رہا ہو، جیسا کہ بعض لوگوں سے اس وقت میں کھایا نہیں جاتا، یا رمضان کے ابتدائی روزوں میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت نہیں ہوتی، تب بھی کچھ نہ کچھ کھجوریں یا کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی سحری کی نیت سے پی لینا چاہیے۔ یہ مستحب ہے۔ ماقبل کئی احادیث میں اس کی ترغیب اور تاکید گزر چکی۔ دو، سحری میں کوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کچھ کھجوریں بھی کھا لی جائیں تو بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اسے بہترین سحری قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ابو داؤد 2345۔ تین، سحری کو آخری وقت میں تاخیر سے کھانا چاہیے، کیونکہ سحری میں تاخیر کو پسند کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار کو جلد اور سحری کو تاخیر سے کریں گے۔ مسند احمد 21312۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ رات ہی کو دیر سے کھانا وغیرہ کھا کر جو سحری کی نیت کر لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر بالکل سحری نہیں کرتے، ان کا یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ چار، سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، خواہ وہ سحری سونے سے پہلے کی جائے یا بعد میں، البتہ رات کے چھٹے حصے یعنی آخری پہر میں سحری کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے، اور اتنی زیادہ تاخیر کے ساتھ سحری کرنا کہ سحری کا وقت نکلنے میں ہی شک ہونے لگ جائے، یہ مکروہ ہے۔ عالمگیری 200 صفحہ۔ سحری کی چند عمومی کوتاہیاں۔ ایک، بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، ان کا یہ عمل صحیح نہیں، کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، اگرچہ ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ دو، بعض لوگ رات ہی کو سحری کی نیت سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، جو اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ تین، بعض لوگ سحری اتنی تاخیر سے کرتے ہیں کہ وقت ہی نکل جاتا ہے یا اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ تاخیر افضل ہے، لیکن اس قدر تاخیر کرنا کہ وقت نکلنے میں ہی شک واقع ہو جائے مکروہ ہے۔ عالمگیری صفحہ 200۔ چار، بعض لوگ اذان یا سائرن بجنے کے انتظار میں کھاتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ اذان تو وقت کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے اور وقت کے بعد تک کھاتے پیتے رہنا درست نہیں، اس لیے کسی مستند ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہوئے 1-2 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ پانچ، بعض لوگ سحری میں آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں روزہ ہی ترک کر دیتے ہیں، جو کسی طرح درست نہیں، کیونکہ سحری کھانا روزہ کے لیے شرط نہیں، اگر کوئی نہ کھا سکے تب بھی روزہ رکھنا بہرحال ضروری ہے۔